السلام علیکم، اب تک کی خبر کے ساتھ میں ہوں آصفہ زہرا۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ ملبے تلے موجود 3 افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ میدان میں آندھی اور طوفان، بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے کے 3 واقعات، میاں بیوی اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ چونیا میں بچوں کے اغوا کے بعد پولیس کی غفلت سے شہادتیں ضائع ہونے کا انکشاف۔ بیشتر جگہوں پر CCTV کیمرے نصب کر کیے گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے ریکارڈ نہ لینے کی وجہ سے بیک اپ ضائع ہو گیا۔ جیو فینسنگ کے ذریعے 20,000 کالز کا ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے تک کی زحمت گوارا نہ کی گئی۔ کیمروں کی فوٹیجز حاصل کی جاتی تو ملزم تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ کراچی میں قانون کے رکھوالوں نے ہی قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 4L میں 2 پولیس اہلکاروں کے 4 ساتھیوں کے ہمراہ اسلحے کے زور پر گھر میں گھس کر خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی، موبائل فون سے خاتون کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ پولیس نے اہلکاروں ملک دانش اور سرفراز سمیت 6 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گاڑی کھاتا سے بھتہ خور رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ملزم تیمور نویز CTD کا اہلکار نکلا۔ احتساب عدالت لاہور پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں گزشتہ سماعت میں خواجہ برادران کو پیش نہ کرنے پر برہم جج جواد الحسن نے ریمارکس دیے۔ اگر حکومت نے کیس نہیں چلانا تو بتا دیا جائے۔ خواجہ برادران کو پیش نہ کرنے کی مکمل تفتیش ہوگی۔ پولیس افسران عدالتوں کی عزت نہیں کرتے، جس کی جو مرضی آئے وہ آ کر لکھ کر دے دیتا ہے۔ کیا اب یہ فیصلہ بھی پولیس ہی کرے گی کہ کس کو پیش کرنا ہے یا نہیں؟ خواجہ برادران کی سماعت ملتوی کرنے کی سزا مسترد کر دی گئی۔ جج نے کہا آج یا بحث ہوگی یا کیس کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد احساسات کیس کی سماعت۔ نیب کی مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا پر فیصلہ محفوظ۔ حیدر ربانی نے خورشید شاہ کی جانب سے وکالت نامہ جمع کروا دیا۔ کہا خورشید شاہ کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان الزامات پر سابق چیف جسٹس خورشید شاہ کو بری کر چکے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کامیابی کا عدم قرار دینے کا الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ایڈوکیٹ نعیم بخاری کی جانب سے اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا کہ ٹریبونل نے شواہد کا جائزہ نہیں لیا۔ انتخابی عمل میں بے ضابطگیاں میرے موکل سے منسوب نہیں ہو سکتی۔ الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات دوپہر 2 بجے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریکوں پر غور ہوگا۔ اپوزیشن کے دونوں رہنماؤں کے درمیان فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد عمران خان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم و حوصلے کی تعریف۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکی کابینہ کا اجلاس آج طلب 16 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ اور جنرل اسمبلی میں خطاب پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔
متاثرین کے بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. وفاقی حکومت زلزلے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے فی قرض دے گی. مکمل تباہ شدہ مکانات کے لیے 2 لاکھ، جزوی متاثرہ مکانات کے لیے 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ. کہا 38 اسکولوں کے لیے بڑے ٹینٹ فراہم کی جا رہی ہیں. متاثرہ سڑکوں کی تعمیر پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہوگی. زخمیوں کی مدد کے لیے پاکستان بیت المال بھی حصہ ڈالے گا. ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ملیحہ لودھی کی جگہ منیر اکرم مستقل مندوب تعینات. ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ محمد اعجاز ہنگری میں سفیر تعینات. شمالی کوریا میں پاکستانی سفارتخانے کے ناظم الامور سجاد حیدر کویت میں سفیر تعینات. پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی سفارش. مسترد حکومت کا اکتوبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان. اقدام سے نومبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. وزارت خزانہ کا جواب. سندھ بھر میں آج سے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد. پلاسٹک بیگ کی تیاری، فروخت و استعمال قابل سزا جرم ہوگا. ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب کی شہریوں سے کپڑے یا کاغذ کے تھیلے استعمال کرنے کی اپیل. تاجروں نے پابندی مسترد کر دی. کہا فوری طور پر پلاسٹک بیگز کا متبادل موجود نہیں. سندھ حکومت سے پہلے 10 لاکھ کپڑے کے تھیلے مارکیٹس کو فراہم کرنے کا مطالبہ. کسی ملک میں 10 منٹ کی بارش میں لوگ نہیں مرتے. کراچی میں پہلے تو ہلاکتیں نہیں ہوئیں، اب کی الیکٹرک ایسا کیا کر رہی ہے؟ چیئرمین ٹی ایس پی مصطفیٰ کمال کی عدالت میں پیشی پر گفتگو. کہا انتظامیہ کچرا نہیں اٹھا رہی اور کچرا پھینکنے پر پابندی لگاتی ہے. شہری کچرا باہر نہ پھینکیں تو کیا گھر میں رکھیں. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری پوری نہ کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے. غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں مصطفیٰ کمال کے وکیل کے دلائل مکمل. 15 اکتوبر کو نیب پروسیکیوٹر سے دلائل طلب. پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری. 24 گھنٹے میں مزید 221 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. راولپنڈی میں 168، لاہور 11، گجرات 6، گوجرانوالہ اور شیخوپورہ میں 2 اور قصور میں 1 کیس رپورٹ. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع. ٹیکس کا 90% ہدف حاصل کر لیا گیا. مقامی ٹیکس محصولات میں 25% اضافہ ہوا. چیئرمین FBR شبر زیدی کا ٹویٹ. کہا درآمدات کی مالیت $3 ارب کم رہی. عراق حکومت نے 40 شہدائے کربلا میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین پر پیشگی اجازت لینے کی پابندی لگا دی. دستاویزات جمع کروانے والے سینکڑوں پاکستانی زائرین پریشان. پیشگی اجازت کی شرط سے پاکستانی اور بنگلہ دیشی زائرین پر عائد کی گئی. گزشتہ سال بھی یہ پابندی عائد کی گئی تھی جسے وقتی طور پر اٹھا لیا گیا تھا. عوامی جمہوریہ چین کے قیام کو 70 برس مکمل ہو گئے. چین کی 70ویں قومی دن پر فوجی پریڈ، جنگی ساز و سامان کی نمائش. صدر شی جن پنگ نے تقریب سے خطاب میں کہا دنیا کی کوئی طاقت چینی قوم کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی، نہ چینی قوم کی بنیادوں کو ہلایا جا سکتا ہے. چین مستقبل میں مزید خوشحال اور مستحکم ہوگا. پاکستان کی جانب سے چین کو 70ویں سالگرہ پر مبارکباد. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع. ٹیکس کا 90% ہدف حاصل کر لیا گیا. مقامی ٹیکس محصولات میں 25% اضافہ ہوا. چیئرمین FBR شبر زیدی کا ٹویٹ. کہا درآمدات کی مالیت $3 ارب کم رہی. عراق حکومت نے 40 شہدائے کربلا میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین پر پیشگی اجازت لینے کی پابندی لگا دی. دستاویزات جمع کروانے والے سینکڑوں پاکستانی زائرین پریشان. پیشگی اجازت کی شرط سے پاکستانی اور بنگلہ دیشی زائرین پر عائد کی گئی. گزشتہ سال بھی یہ پابندی عائد کی گئی تھی جسے وقتی طور پر اٹھا لیا گیا تھا.
عوامی جمہوریہ چین کے قیام کو 70 برس مکمل ہو گئے. چین کی 70ویں قومی دن پر فوجی پریڈ, جنگی ساز و سامان کی نمائش. صدر شی جن پنگ نے تقریب سے خطاب میں کہا, دنیا کی کوئی طاقت چینی قوم کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی, نہ چینی قوم کی بنیادوں کو ہلایا جا سکتا ہے. چین مستقبل میں مزید خوشحال اور مستحکم ہوگا. پاکستان کی جانب سے چین کو 70ویں سالگرہ پر مبارکباد.